نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق بر إن البر يهدي إلى الجنة صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہم اور آپ مالیگاؤں کے سنی دعوت اسلامی کے مرکز پر جمعۃ المبارکہ کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو ماہ شعبان المعظم کے اس عظیم جمعۃ المبارکہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بہت سارے اعمال ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اور ان اعمال کے کرنے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے۔ نماز کی فضیلتیں آپ سنتے ہیں، روزے کی فضیلتیں آپ سنتے ہیں، کثرت تلاوت قرآن مقدس کی فضیلتیں آپ سنتے ہیں، اور اس کی طرف مائل ہو کر اس کو ادا کرنے کے سلسلے میں چاق و چوبند بھی رہتے ہیں اور جد و جہد بھی کرتے ہیں۔ لیکن آج ایک ایسے عمل کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا جس عمل کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں سب سے پہلے اپنے وجود کو منوانے کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصف کے حامل خود ہیں، اس کا اعلان حضور نے دوسروں سے کروایا، اور خود کتنے بڑے عامل تھے اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ دشمن بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس وصف کے گن گاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں مسلمان اس عظیم وصف سے بالکل پیچھے ہو چکا ہے، بلکہ اس کی زندگی میں ناپید ہے یہ وصف۔ اس لیے یہی مسلمان جو کل تک قابل اعتماد تھا، یہی مسلمان جس کی آبرو اور عزت دنیا کے دوسرے لوگ کیا کرتے تھے، آج اس وصف سے مسلمان کے خالی ہو جانے کی وجہ سے اب یہ مسلمان نہ مسلمانوں میں قابل اعتماد رہا، نہ غیروں میں قابل اعتماد رہا۔ وہ وصف کون سا ہے
تو آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، ان الصدق بر، کہ بے شک سچائی نیکی ہے۔ اور یہ کیسی نیکی ہے، اس کا فائدہ کہاں تک پہنچتا ہے، اس کو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ انسان سچائی کا دامن کہاں چھوڑتا ہے اور جھوٹ کی طرف کہاں چلا جاتا ہے، تو دو چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر انسان کی زبان پھسل جاتی ہے اور وہ انسان سچ کا دامن چھوڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پہلی چیز مال اور دوسری چیز بیٹے۔ آپ دیکھیں مال کی محبت اگر انسان کے دل و دماغ کے اندر رچ بس جائے اور مال 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 صبح سے لے کے رات تک اس کے ذہن کے اوپر چھایا ہوا رہے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انسان تجارت کے میدان کے اندر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، ملازمت کرتا ہو تو جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ تو مال ایسی چیز ہے کہ اگر اس کی محبت انسان کے دل کے اندر رچ بس جائے تو انسان کی زبان پھسلنی شروع ہو جاتی ہے اور مال کے سلسلے میں انسان جھوٹ بولنے کا کام شروع کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ مارکیٹ کے اندر آج دیکھ سکتے ہوں گے کہ آج کا مسلمان کاروبار کرتا ہے تو سب سے پہلے قسمیں کھا کر کے کاروبار کرتا ہے۔ آپ یقین مانیں میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرا اتنا ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا سہارا آج کے مسلمان کو لینا پڑتا ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنے سے مال تو بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی۔ تو مال ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے، اور اسی کے ساتھ بیٹوں کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اگر اس کے پاس بیٹے ہیں تو بیٹے کے لیے نہ جانے کتنے جھوٹ کے وہ سہارے لے گا اور نہ جانے کیا کیا وہ پاپڑ بیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا جس مال اور بیٹے کے لیے تم جھوٹ بول رہے ہو نا، یہ مال اور بیٹے قیامت میں تمہیں کام نہیں آئیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا نہ تمہیں بیٹے نفع پہنچائے گا۔ اور قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جتنی عبادتیں ہو رہی ہیں زیادہ تر ان عبادتوں کی غرض و غایت یہی تو ہے کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، لیکن ہم بہت ساری ضروری چیزوں سے اپنی نظر کو اس طریقے سے ہٹائے ہوئے ہیں اور اس کو معاشرے کے اندر وہ درجہ دے کر رکھیں جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ لیکن اس کی اہمیت کو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر واضح طور پر فرمایا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر واضح طور پر فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آئیڈینٹیٹی، اپنی شناخت اور اپنی پہچان اس عظیم وصف کے ذریعے کرائی۔ آپ دیکھیں وہ مال جس کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے لیکن وہ مال قیامت میں کام نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ تو اب اللہ عز و جل سے پوچھیں کہ ہم مال کو تو ترک کر دیتے ہیں لیکن سچ کو ترک نہیں کرتے، سچ بولتے ہیں، مال کاروبار کرتے ہیں، سچ بولیں گے بھئی جو ہے وہ ہے آپ کے سامنے، اتنا ہی ہم کو نفع ملتا ہے، یا نفع کا تذکرہ کیے بغیر آپ کو یہ دام میں مال لینا ہے تو لیجیے، نہیں لینا ہے تو کوئی بات نہیں۔ کہیں بھی جھوٹ کی ہم آمیزش نہیں کرتے، ملاوٹ نہیں کرتے،
اور سچائی کا دامن تھام کر کے ہم تجارت کرتے ہیں، تو اب یہ تجارت کیا اس سے ہمیں مال میں نفع ہوگا؟ اگر آپ نے سچ کا سہارا لیا تو یہ سچ صرف زمین کے اوپر نفع نہیں پہنچائے گا، بلکہ یہ سچ میدان محشر میں بھی نفع پہنچائے گا۔ تاکہ حدیث مبارکہ میں ان الصدق بر، بے شک سچ نیکی ہے، اور یہ کیسی نیکی ہے؟ ان البر یہدی الی الجنہ، یہ جنت تک لے جانے والی نیکی ہے، یہ نیکی جنت تک لے جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع عطا فرمائے گا۔ جس قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا، بیٹے کام نہیں آئیں گے، اس قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع عطا فرمائے گا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سچائی کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اور اعلان نبوت نہ فرمانے کے پہلے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاشرے کے اندر اپنی آئیڈینٹی، اپنی پہچان، اپنی شناخت جس عمل کے ذریعے کروا رہے ہیں وہ عمل ہے، وہ وصف ہے صادق الوعد الامین۔ دشمن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لقب سے جانتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے والے، وعدے کی وفا کرنے والے اور امین ہیں۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈینٹی تھی، شناخت تھی، پہچان تھی۔ اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اس فرش گیتی پر تشریف لائے اور خود رب قدیر جل جلالہ نے اپنی بات کا تذکرہ کیا تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ عز و جل سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی سچائی اتنا عظیم وصف ہے کہ رب قدیر جل جلالہ اپنی شان بیان کرتا ہے تو یہ فرماتا ہے اللہ عز و جل سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے، سب کے حوالے سے قرآن نے جو عظیم وصف کا ذکر فرمایا صدیقا نبیّا۔ معاشرے کے اندر جب تک مسلمانوں کا اس وصف سے تعلق تھا اور اس وصف کے مسلمان حامل تھے تو یہ مسلمان دنیا کے اندر وقار اور عزت اور آبرو کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے۔ اور آج آپ میں سے بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں، دیکھتے ہوں گے میں کسی سے ہاتھ اٹھوانے کا کام نہیں کراتا اور نہ کسی سے میں پوچھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، میں سب کچھ آپ پر چھوڑ رہا ہوں اور آپ کو خود آپ سے سوال کرنے کی اجازت دیتا ہوں کہ ذرا دیکھو صبح سے لے کر رات تک کتنا سچ بولتے ہیں اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ زندگی میں اس عمل پر عمل کر کے دیکھیے اور یہ طے کر لیجئے کہ میں سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا، جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم سب سے بڑی دولت جو اللہ آپ کو عطا کرے گا وہ یہ ہے کہ آپ کے سینے کو سکون سے بھر دے گا۔ اور تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر کے عرض کروں، جھوٹ بولنے والا خدا کی نظر سے بعد میں گرتا ہے، خود کی نظر میں پہلے گر جاتا ہے۔ اسلام کی بنیاد ہی سچائی پر ہے اور سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ توحید
اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ سب سے بڑی سچائی ہے۔ اور سب سے بڑا جھوٹ اللہ کے علاوہ کئی معبود کو مان لینا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا انٹروڈکشن کراتے ہیں تو کس طریقے سے کراتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہیں تو کس طریقے سے کراتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، پوتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں کاذب نہیں ہوں، میں جھوٹ بولنے والا نہیں ہوں۔ یہ خود حضور اپنا انٹروڈکشن لوگوں کے سامنے کرا رہے ہیں۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سچ کے دامن کو کبھی بھی نہ چھوڑے۔ سچ اس کو جنت تک لے کر کے جائے گا، اور سچ ایسا وصف ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سچ کی بنیاد پر انسان کو قرب الہی کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے، اور قرب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آج کی ماؤں کا حال الگ ہے، اور جب ماں غوث پاک کی ماں جیسی ہو تو پھر کیا کہنا؟ آپ ذرا سوچیں، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ وصول علم کے لیے نکل رہے ہیں، جیلان کی سرزمین سے بغداد کی سرزمین کی طرف اپنی ماں سے عرض کرتے ہیں ماں مجھے کچھ نصیحت کرو۔ تو قربان جائیے ماں کی عظمت پر، اس ماں کی نگاہوں میں قرآن کتنا بسا ہوا تھا، اس ماں کی نگاہوں کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کتنا بسا ہوا تھا، اس ماں کی نگاہوں کے اندر اس وصف کی عظمت کتنی زیادہ تھی، اس کا اندازہ لگائیں کہ ماں اپنے بیٹے سے صرف ایک بات کہتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے بیٹے بس میں تجھے ایک ہی نصیحت کرتی ہوں، کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا، جب بھی بولنا تو سچ بولنا۔ ماں نے نصیحت کی۔ ڈاکوؤں کا دورہ تھا، یوبی بغداد کے ڈاکو بڑے مشہور تھے، تو آپ جانتے ہیں ماں اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دے کر روانہ کرتی ہے، اسے چھپا کر کے اس کا ایک کپڑے کے اندر اسے چھپا کر کے اپنے بچے کو دیتی ہے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے اور کوئی وہ پیسے لے نہ لے۔ اللہ اکبر، بچہ روانہ ہوتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ آج کے دور کی طرح نہیں کہ فلائٹ کا ٹکٹ بک کرائے بیٹھے اور چل دیے، اپنی پرائیویٹ کار لیے بیٹھے اور چل دیے۔ اس زمانے میں قافلے نکلتے تھے، اور اس قافلے کے ساتھ یہ قافلہ بغداد جا رہا ہے، چلو اس قافلے میں شامل ہو گئے، تو لوگ قافلے کی شکل کے اندر بغداد مقدس جا رہے تھے، تو بغداد شریف کی طرف جو قافلہ جا رہا تھا اسی قافلے کے اندر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، سب کا مال لوٹ لیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے تو تھا تو صحیح، جھوٹ بولتے تو مال بچ جاتا، لیکن ماں کی نصیحت یاد آ گئی کہ ماں نے کہا تھا بیٹے جھوٹ نہ بولنا۔ برجستہ ڈاکوؤں سے کہتے ہیں ہاں میرے پاس ہے، 40 اشرفیہ موجود ہے۔ ڈاکوؤں کو حیرت ہوئی، اور پھر اس کے بعد دیکھا گیا تو واقعی مال نکلا۔ ڈاکوؤں کے سردار تک بات پہنچائی گئی، پوچھا گیا اے نوجوان تو نے اپنا مال چھپایا کیوں نہیں، جھوٹ کیوں نہیں بولا؟
تو برجستہ میرے غوث نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ سے وعدہ کر کے نکلا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. بس ڈاکوؤں کو یہ خیال آیا کہ ماں سے کیا ہوا وعدہ تو غوث پاک نبھاتے ہیں، ہم خدا سے کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتے ہیں. غوث پاک کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے، ان کے ہاتھوں پہ توبہ کرتے، اور اسی وقت اس سچ بولنے کی برکت سے اللہ نے ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دی. یہ ہے سچ. زندگی میں کبھی بھی آپ اس کو دیکھ لینا. آپ دیکھیں آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں تقریباً برائیاں موجود ہیں، کوئی برائی ایسی نہیں جس کا تذکرہ انہوں نے نہ کیا ہو، یہ ساری برائیاں مجھ میں موجود ہیں، سب برائیاں چھوڑنا میرے لیے مشکل ہے، مجھے آپ ایک کسی برائی کو چھوڑنے کے بارے میں فرما دیجئے، میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے تو جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، جب بھی بولے گا سچ بولے گا، اس کا وعدہ کر. اس نے وعدہ کر لیا. صحابہ کو حیرت ہوئی کہ اتنے سارے گناہ کی بات اس نے کی اور ایک نصیحت کی بات کی تو سرکار نے صرف سچ بولنے کی بات اسے فرمائی. تو اس کے بعد اس کے فائدے سامنے آئے، اس لیے کہ اس نے سوچا میں نے اگر زنا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک یہ بات پہنچی تو میں اگر جھوٹ بولوں گا تو اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے میں بچ تو سکتا ہوں لیکن وعدہ خلافی ہوگی، اور سچ بولوں گا تو مجھے کوڑے پڑیں گے، مجھے سنسار کر دیا جائے گا. تو اب زنا مجھے چھوڑ دینا چاہیے ورنہ میں پکڑا جاؤں گا، تو سچ بولوں گا تو مار پڑے گی. اس طریقے سے تقریباً گناہوں کے بارے میں اسے خیال آیا کہ یہ جرم کروں گا اور سچ بولوں گا تو کہیں سنسار، کہیں ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ، کہیں کیا، اس طرح سے مجھ پر حدیں بھی جاری ہوں گی اور مجھے اذیتیں بھی پہنچائی جائیں گی اور میں پریشان ہو جاؤں گا. 15 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ عرض کرتے ہیں، سرکار آپ نے ایک عمل کی بات کیا بتا دی، میں نے اس پر عمل کیا تو ساری برائیوں سے اللہ نے بچنے کی توفیق عطا فرما دی. یہ سچ کا فائدہ. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے. ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں، دیکھیے صبح بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہے صبح صادق اور صبح کاذب. صبح بھی 2 قسم کی، ایک جھوٹی صبح ہے، ایک سچی صبح ہے. روزانہ یہ دونوں صبح آتی ہیں، صبح کاذب بھی آتی ہے اور صبح صادق بھی آتی ہے. کبھی اس پر ہم نے غور کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ جانتے امیٹیشن جویلری عورتوں کو بھی منع ہے. ہاں پلاسٹک کے اور اس قسم کے جو ہے دھات پلاسٹک وغیرہ کے جو جویلری آتی ہے وہ عورتیں پہن سکتی ہیں، پلاسٹک کے بالی پلاسٹک کے، لیکن یہ جو آرٹیفیشل امیٹیشن جویلری جو آتی ہے اس کی اجازت عورتوں کو بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نقلی ہے، اصلی نہیں، اس میں جھوٹ ہے. دور سے دیکھنے والا دیکھ کر سوچے گا کہ یار یہ تو اتنا سونا پہن کر کے آ گئی، لیکن وہ ہوتا سونا نہیں، دھوکے والی بات ہوتی ہے. اس لیے اسے منع کیا، عورتیں بھی نہیں پہن سکتی اس کو. آج کل تو مردوں کا حال کیا کہنا، کیا کسی ہیرو کو دیکھ لیا یہاں چین والا کچھ پہننے کا اور پتھر والا ہاتھ میں لٹکا کر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں آج کل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عاشق صادق، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے دعوے میں سچائی کا کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ کیا ہے ہمارے پاس ثبوت؟ زبانی جمع خرچ کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟
اور جب ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی حیات طیبہ دیکھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ زبان سے سچے ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ ان کا پورا وجود ان کے سچے عاشق رسول ہونے کی دلیل پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے نام پر لوگوں کو دینے کے لیے ابھارا، سب نے اپنے اپنے حساب سے لا کر کے پیش کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اپنا کل اثاثہ لے کر آئے، یہاں تک کہ اپنا کرتا اور ساری چیزیں، اور آپ نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا، یہ پہن کر کے آپ آئے، سب کچھ لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ اور آپ جانتے ہیں جو کچھ اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، فاروق اعظم نے عرض کیا، لیکن مجھے جو سمجھانا ہے بس اس کو آپ سمجھ لو۔ ایک سوال ذہن کے اندر ابھرتا ہے اور ہم پوچھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے، امیر المؤمنین، کیا آپ کو اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں تھی؟ جب آپ نے سارا مال لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا تو کل مارکیٹ میں جا کر کے بزنس کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس تو کیپٹل ہے ہی نہیں، سب کچھ تو دے دیا حضور کو آپ نے، آپ کے بیوی بچوں کو پالیں گے کیسے؟ گھر کے اخراجات چلائیں گے کیسے؟ تو قربان جائیے ان کا جواب آئے گا، اے اعتراض کرنے والے سن، مانتا ہوں کہ ابو بکر کے پاس مال نہیں ہے، لیکن ابو بکر اتنا سچا ہے کہ کل مارکیٹ میں خالی کھڑا ہو جائے اور کہے مجھے مال چاہیے کاروبار کرنے کے لیے، تو ابو بکر کے سچے ہونے پر لوگ لاکھوں کا مال یوں ہی تجارت کے لیے دے دیں گے۔ یہ ایک مارکیٹ کے اندر ویلیو ہے، مارکیٹ کے اندر اپنی پہچان ہے، اور مارکیٹ کے اندر اپنا وقار ہے۔ آج مسلمانوں کو آدمی ادھار پہ مال دیتا ہے ویلیو مسلمان کی، ہے اہمیت مسلمان کی؟ سوچ دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ اس وصف کو اختیار کرنے کی بنیاد پر بڑھتے ہوئے اسلام کے سیلاب کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہ سکی، اور آج ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے جھوٹ اور جھوٹ، اس کے بغیر کچھ بھی ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے، سچائی کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو، اور یہ یاد رکھنا اللہ نے قسمت میں جتنا لکھا ہے وہ مل کر کے رہے گا۔ سچ کے ذریعے ملے گا تو سکون کی دولت ملے گی، اور جھوٹ کے ذریعے ملے گا تو دل کے اندر اطمینان قطعی طور پر نہیں رہے گا۔ مسلمانوں، ہم اپنی پہچان ایک سچے انسان کی طرح کرانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے یہ وصف اختیار کر لیا تو اس کی برکتیں آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔